دیکھیں رمضان مبارک میں جو عمرہ ہے اس کی بہت فضیلت ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرے کا ثواب حج کی طرح ہے، یا میرے ساتھ حج کرنے کی طرح ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت ام معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، میں بوڑھی اور بیمار ہو چکی ہوں، کیا کوئی ایسا عمل ہے جو مجھے حج کے برابر ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ حضرت ابو طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ ماہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ثواب رکھتا ہے، تو یاد رکھیے کہ اس کے معنی مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل حج کے حکم اور ثواب کی طرح ہے۔ اگر حقیقتاً ایسا ہوتا تو فرض حج اس سے ساقط ہو جاتا، حالانکہ فرض حج ساقط نہیں ہوگا، تمام فقہاء اسی کے قائل ہیں اور اسی پر اجماع ہے۔ گویا یہ ماہ مبارک میں ثواب کی زیادتی کو سمجھانے کے لیے ایک تشبیہ دی، ایک تمثیل ہے۔ حضرت ابن عربی فرماتے ہیں کہ رمضان کی برکت کے مل جانے کی وجہ سے اس نے حج کا درجہ پا لیا، حاجی کا درجہ پا لیا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمل کا ثواب اس وقت کی شرافت کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ حضور قلب و اخلاص کی وجہ سے ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی عمرے سے متعلق۔ اب ایک اور چیز کو اچھے سے سمجھ لیجئے، جو قضائے عمری کا اب جو ایک فلائر چلنا اور ایڈورٹیزمنٹ چلنا شروع ہوگی، اس کو بھی بہت اچھے سے سمجھ لیں کہ دیکھیے شریعت مطہرہ میں قرآن و حدیث سے کوئی ایسا قانون ثابت نہیں ہے کہ 27 رمضان المبارک یا جمعۃ الوداع یا کسی اور دن 12 رکعت، 4 رکعت یا 2 رکعت نماز پڑھنے سے عمر بھر کے قضا نمازوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ ایسی سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت میں قضائے عمری کی کوئی اصطلاح نہیں۔ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو نماز کو قضا ہی نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو شخص ایک فرض نماز جان بوجھ کر قضا کر دے اللہ تعالیٰ کا ذمہ اس سے بری۔ ہاں، غفلت و کوتاہی کی وجہ سے نماز کا تارک رہا، پھر اس نے توبہ کر لی، عہد کر لیا کہ کوئی نماز قضا نہیں کرے گا، تب بھی گزشتہ نمازیں اس کے ذمے باقی رہیں گی، ان کا قضا کرنا اس پر لازم ہوگا، ان قضا کی ادائیگی کرنا اس پر لازم ہوگی۔ اگر زندگی میں اپنی نمازیں پوری نہیں کر سکا تو پھر کیا کرنا ہے؟ مرتے وقت اس کے ذمے وصیت کرنا ضروری ہوگا کہ میرے ذمے اتنی نمازیں قضا ہیں، ان کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ یہی حکم زکوٰۃ، روزہ اور حج کے وغیرہ کے بھی فرائض کا ہے۔ تو قضائے عمری کا تصور جو ہے شریعت کا یہ ہے کہ قضائے عمری جو ہے نا آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے کوئی خاص 2 نفل 4 نفل ایسے کچھ بھی نہیں ہے جو ابھی جمعے کا چلے گا، رمضان کے آخری جمعے میں قضائے عمری اور یہ 2 نفل پڑھ لیں اور قضائے عمری ادا ہو جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو قضائے عمری کے لیے آپ کو قضائے عمری پڑھنی ہوگی، وقت کی نماز وقت کے ساتھ پڑھنی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کوئی طریقہ قطعاً ثابت نہیں ہے کہ جمعۃ الوداع کی نماز اور روزے کے بارے میں جو فضائل الٹے سیدھے ابھی بیان کیے جائیں گے اور واٹس ایپ پر اور فیس بک پر اور انسٹاگرام پر جو اور ٹک ٹاک پہ خاص طور پہ جو دین سکھایا جائے گا، تو یاد رکھیے اگر کوئی شخص ایک فرض ترک کر دے تو ساری عمر کی نفل عبادت بھی اس فرض کی تلافی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا 2 4 رکعت 12 رکعت پڑھ کے ساری عمر کی قضائے فرض جو ہے وہ ادا ہو جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک دوسرا سوال ہے، اس کے جواب میں حضرت شہید رحمۃ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ جو نمازیں قضا ہو چکی ہے ان کو ایک ایک کر کے ادا کرنا ضروری ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر کسی نے رمضان مبارک کا روزہ چھوڑ دیا تو عمر بھر اگر روزہ رکھتا رہے تب بھی اس کا نقصان کی تلافی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ ساری عمر کے نوافل بھی ایک فرض کے قائم مقام نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں یہ جو 4 رکعت نماز نفل قضائے عمری جو چلے گی، یہ بالکل فرائض کو ٹرکانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ جو نظریہ ہے قضائے عمری کا، یہ قطعاً غلط اور خلاف شریعت ہے، تو اس پہ بالکل کسی نے عمل پیرا نہیں کرنا۔ عمل اس پہ کرنا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ قضائے عمری ہو چکی ہے، سال کی نمازیں، 2 سال کی نمازیں، مہینے کی نماز اگر کسی کے ذمہ باقی ہے تو وہ ایک نماز فرض کے ساتھ ایک نماز کی قضا پورا کرتے رہے، آسانی کے ساتھ ہر روز 5 نمازیں ادا کر لے قضا کی، تو انشاءاللہ امید ہے کہ زندگی میں ادا ہو جائیں گی۔ کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی میں ہی ادا ہو جائے، اور اگر گمان غالب ہے کہ نہیں ہوئی ہے تو وصیت نامہ ضرور لکھ کے رکھنا ہے۔
قضاء نمازوں کا جو ایک پورا فارم ہوتا ہے اس کو فل کر کے رکھنا ہے کہ بھئی میں نے اتنی زندگی میں اتنی نمازیں چھوڑی تھی، اب میں 1 سال کی نمازیں پوری ادا کر چکی ہوں، قضا میں پڑھ چکی ہوں، میرے ذمے اتنی نمازیں باقی ہیں. پھر ہفتے 1.5 ہفتے کے بعد اس کو کٹ کر کے میری اب اتنی پڑھ چکی ہوں، اتنی ذمے باقی ہیں، تاکہ اگر رہ جائیں خدا نخواستہ ہمارے ذمے تو ہمارے مرنے کے بعد ان نمازوں کا فدیہ دیا جائے. یہ لکھنا بھی ہے.